حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ دنیا کے لوگ مکے مدینے جا کے ساری زندگی کا جھوٹ چھوڑ کے واپس آتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم نیک کام کریں گے اور سچ بولیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جھوٹا ایسا بدماش تھا کہ یہ ہندوستان سے مکے مدینے جا کے جھوٹ بول کے آیا ہے۔ اور حسام الحرمین کے معنی ہوتے ہیں حرمین کی تلوار۔ یہ ہمارے بزرگوں کی عبادتیں لے کے گیا اور وہاں جا کے ان کے سامنے اونی پونی عبادت بیان کر کے کہتا ہے اس پہ فتویٰ دو۔ بیچارے عربی جاننے والے، ان کو کیا معلوم کہ اردو کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے جو جواب دیکھا سامنے اس میں لکھ دیا۔ ہمارے بزرگوں نے جب جواباً جواب لکھا جواب میں، اور ان علماء کو بتایا کہ بھئی یہ بات ہے، اس کے بعد جو ہوا وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کنز الایمان تمہارا بیٹھ ہے۔ اگر تمہارے لیے فتویٰ ہوا تھا تو تمہاری نماز کیوں نہیں ہوتی مکے مدینے میں؟ فتویٰ کہاں کا بتا رہے ہیں؟ حرمین شریفین کا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حرم شریف کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ علماء دیوبند کافر۔ ان سے پوچھ لو امام حرم کے بارے میں کیا بولتے؟ بولے وہ بھی کافر ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھتے ہو حرم کے امام کے پیچھے؟ اور حسام الحرمین بتا رہے ہیں۔ پوچھو تاج الشریعہ کو جیل کون سے ملک میں ہوئی تھی؟ ہیں؟ کہاں دھرائے تھے؟ علماء دیوبند کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا جائے، کعبے کی چابی ان کو دی جائے، غسل کعبہ میں ہر سال کوئی نہ کوئی علماء دیوبند میں سے شریک ہوتا ہے، اور تم کہاں حسام الحرمین لے کے بیٹھے؟ حرم کے علماء نے ان کو کافر کہا۔ ہمارا عالم حرم شریف میں درس دیتا ہے مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ایک ویڈیو سننے کا اتفاق ہوا۔ ایک غیر معروف شخصیت مولانا مفتی حسنین نعمانی دیوبندی صاحب کی ویڈیو تھی، جس کے اندر انہوں نے سنی دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ یہ گفتگو تو پرسنلی یعنی انڈیویجول کسی کے لیے تھی کہ انہوں نے اپنے بیان میں کیا کیا، اس کے جواب میں پھر نعمانی صاحب نے کیا کیا یا کیا کہا، وہ ان کا ایک معاملہ الگ تھا۔ لیکن دوران بیان اس 18 منٹ کی ویڈیو میں کچھ باتیں مفتی حسنین دیوبندی صاحب نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے خصوصاً نازیبہ الفاظ کے ساتھ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی اس ویڈیو کے اندر کہے، اور بعض اپنی روایتی انداز کو جاری رکھتے ہوئے آدھی ادھوری باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کے درمیان جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی، جیسا کہ ان کے پچھلے بڑے اور موجودہ چھوٹے بھی آج تک کرتے رہے ہیں کہ اپنے مکر و فریب سے یہودیوں کی طرح آدھی عبارت پہ ہاتھ رکھ کے آدھی کو پڑھ کے بتاتے اور آدھا قصہ بیان کر کے لوگوں کے اندر وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کلپ کے اندر جو آپ نے سٹارٹنگ میں سنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ وہ شخص معاذ اللہ جھوٹا تھا اور لوگ حج پہ جاتے ہیں توبہ کرنے کے لیے، اور وہ یہاں سے جھوٹ لکھ کر عبارتوں کو موڑ توڑ کے عرب کے سامنے پیش کیا اور ان سے جو ہے وہ فتویٰ لے لیا۔ لیکن جب صحیح عبارت عرب والوں کو پتہ چلی تو کیا ہوا یہ سب جانتے ہیں۔ تو جو ہوا وہ انہوں نے کھل کے نہیں بتایا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس کے اندر تاج الشریعہ کے سعودی حکومت کے گرفتاری کا معاملہ انہوں نے بیان کیا، اس کو بھی ادھورا بتایا، پورا نہیں بتایا۔ تیسری چیز، کنز الایمان کے بین ہونے اور موجودہ دور میں وہابی حکومت کے پیچھے امامت کے تعلق سے اور اپنے علماء کے وہاں بیان کرنے کے تعلق سے ویڈیو کے اندر بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھنی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جو وقت رہا ہے جس کے اندر دیوبند کے بڑے اکابر کے خلاف کفر کا فتویٰ لیا گیا ہے، وہ وقت اور آج کا موجودہ وہابیت کا وقت یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ یعنی اس وقت کے درمیان صدی کا فرق ہے۔ وہ حکومت جس وقت فتویٰ لیا گیا ہے ان کے نظریات اور اعتقادی طور سے وہ سنی حنفی ہوا کرتے تھے، یعنی ان کا تعلق اور عقائد نظریات وہی ہیں جو آج اہل سنت و جماعت المعروف بریلوی حضرات کے ہیں۔ اور موجودہ دور میں جو حکومت ہے وہ غیر مقلد وہابیوں کی حکومت ہے۔ تو لہٰذا عوام کے اندر یہ جھوٹ بولنا کہ اگر اعلیٰ حضرت نے وہاں پر فتویٰ لیا اور دیوبندیوں کو کافر قرار دیا تو اب یہ خود ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ حکومت اور وہ حکومت ایک نہیں ہے، دونوں کے اندر 100 سال سے زیادہ کا فرق ہے۔ اور یہ میں آپ کو آپ کے گھر کے ریفرنس سے بتاؤں گا
کہ موجودہ حکومت کس طرح سے وہاں پہ قائم ہوئی ہے اور کس طرح سے عثمانی حکومت کو ختم کیا گیا ہے، اور یہ دلیل آپ کے اپنے بڑے دے رہے ہیں۔ اور جو نادر شاہ کی تحریک تھی ایران کے خاتمے کے لیے، اور عثمانیوں نے جو کچھ لکھا تھا اور عثمانیوں کے خلاف یہ کس طرح ہوئے، اور خاص طور پہ ان وہابیوں نے مدینہ منورہ میں کیا کیا۔ انگریز ہے، شاید ہڈسن اس کا نام ہے، ایسی کچھ نام ہے، اس پہ ہم نے لکھا بھی ہے، اس کی آپ پڑھ لیں۔ اس نے جو اپنی یادداشتیں لکھی تھیں اور اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی نے چھپوائی تھی کہ کس طرح برطانیہ کے ساتھ سازشیں کر کے انہوں نے حرمین شریفین میں عثمانیوں کو ختم کیا۔ محمد بن عبد الوہاب کو کیوں آخر شامی جیسے فقیہ نے لکھا کہ یہ خارجی ہے۔ تاریخ کا یہ سارا تاریخ پہلو حضرات کے سامنے ہوتا تو شاید تحریر نہ فرماتے۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ ان عرب والوں کو عربی نہیں آتی تھی، لہٰذا اردو کی عربی آتی تھی، لہٰذا اردو نہیں آتی تھی، اور اردو عبارتوں کو تھانوی صاحب کی کتاب سے پیش کر کے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو پیش کر دیا گیا، جیسا پیش کیا گیا وہ انہوں نے اس کے حساب سے فتویٰ دیا۔ تو مفتی حسنین صاحب بقول ان کے یہ درس بخاری دیتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ عربی عبارت جو پیش کی گئی تھی ان کے موجودہ دور میں اصل نسخے اردو عبارتوں میں آج بھی چھپ رہے ہیں، تو آپ اپنی عوام کو وہ اردو ہی پڑھ کے بتا دو اور لوگوں سے پوچھ لو کہ یہ لکھا ہوا ہے اردو میں۔ ہندوستان والوں کو عربی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو اردو میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو پڑھ کر یا سن کر ہی فیصلہ کر لیں گے کہ کس نظریے اور کس معاملات کے اوپر عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا۔ دوسری چیز اس کے اندر آدھی ادھوری یہ بولی گئی، سننے میں ایسا لگا کہ جیسے گویا 2-4 مفتیوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہو اور 2-4 مفتیوں کو فتویٰ لے کر عبارتوں کو توڑ موڑ کے پیش کر دیا گیا ہو، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اس کے اندر تقریباً 250 علماء اکرام مشائخ اعظام نے جو ہے وہ کفر کے فتوے دیے اور دستخط کیے، اور اس کے اندر عربی اور عجمی دونوں ہی موجود تھے۔ تو عوام کو یہ مغالطہ دینا کہ عرب والوں کو اردو عبارت کی ٹرانسلیشن پیش کر دی گئی، ان کے سمجھ میں جو آیا عربی میں انہوں نے اس کے حساب سے فتویٰ دے دیا، یہ ایک جھوٹ ہے، اور یہ ایک مکر و فریب عوام کو فتنے میں ڈالنا اور عوام کے درمیان بدگمانی پیدا کرنا ہے، جبکہ اس میں عرب اور غیر عرب دونوں علماء کے دستخط موجود ہیں، اور وہ کوئی 2-4 علماء نہیں تھے بلکہ 250 سے زائد تھے۔ اور آپ نے کہا کہ جواب لکھنے کے بعد میں کیا ہوا، تو وہ یہ ہوا کہ صرف 2-4 نے رجوع کیا، باقی 230 کے قریب 220 کے قریب غالباً علماء کا فتویٰ وہی رہا جو تھا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عربی عبارت کو پیش کر دیا گیا تو اس کے اندر غیر عربی عجمی بھی تھے، تو 200-250 مفتیان اکرام تو ایسے نہیں ہو سکتے کہ ان کے آگے کوئی عبارت پیش کی جائے اور وہ کیسے بھی اپنی مرضی کے حساب سے فتویٰ لے لیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عربی کی عبارت کو جو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اس کی اصل اردو تو آج بھی موجود ہے، تو آج ہی اردو کی عبارت تو آپ دیکھ لو اور اسی میں پتہ چل جائے گا کہ وہ توہین پر مبنی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا پہلا جھوٹ تھا آپ کا کہ وہ عربی عبارت کو ٹرانسلیٹ کر کے فتویٰ لے لیا گیا، جبکہ اس میں عربی اور غیر عربی دونوں مفتیان اکرام موجود تھے۔ تو جو غیر عربی تھے یا جو ہندوستان کے بھی تھے تو وہ اردو کو سمجھتے تھے۔ ہندوستان کے اندر بھی کافی علماء نے اس میں فتوے دیے کفر کے کہ جو اردو کو سمجھتے تھے، جن کا تعلق نہ بریلویت سے تھا نہ دیوبندیت سے تھا، وہ صحیح العقیدہ سنی تھے، جن کو آج کے دور میں یعنی آپ جن کو بریلوی کہتے ہیں ان کے عقائد تمام وہی تھے۔ تو یہ وہابیت حکومت کے لیے یعنی لوگوں کے اندر یہ پوائنٹ نوٹ آؤٹ کروانا کہ دیکھو وہابیوں سے، عرب والوں سے، دیوبندیوں کے خلاف فتویٰ لیا اور اب خود ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ دونوں باتیں جدا ہیں۔ ابھی جن کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے یہ وہ عثمانی حکومت کے لوگ نہیں ہیں کہ جن سے فتویٰ لیا گیا تھا، اور اعلیٰ حضرت کا وقت 100 سال پرانا تھا، تو جو فتویٰ لیا گیا تھا وہ صحیح العقیدہ سنی حنفی لوگ ہوا کرتے تھے عثمانی حکومت کے دور کے، اور آج جو حکومت ہے وہ حکومت نہیں ہے بلکہ وہ وہابیوں کی حکومت ہے۔ عبد الوہاب نجدی نے کتاب لکھی ہے، اس کا تعارف نہیں، میں کیوں تعارف کرا دوں بھائی، وہ گمراہی کا سرچشمہ اور وہابیت کا امام۔ ٹھیک خبر لی ہے محمد بن سلمان نے بھی، اس نے کہا ایک عام آدمی تھا، جیسے عرب مشائخ ہوا کرتے تھے قبیلوں کے سربراہ، اس میں کیا ایسی خاصیت۔ محمد بن عبد الوہاب نے کہا میں بھی اس حدیث پہ عمل کروں، چنانچہ وہ اونٹنی نے سارا مطاف ہی گندا کر دیا، لوگ طواف ہی نہ کر پائے۔ اس پہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کانا بلید سے بہت ہی کند ذہن کا آدمی تھا، یہ ایسے ہی نہیں ہے
یہ پھپھولے ہیں دل کے، امت کو برباد کرنے کے لیے انگریزوں نے جو تحریکیں چلائیں اور گورے جس میں کامیاب رہے، ان میں سے ایک یہ وہابیت کی تحریک تھی۔ یہ پڑھو اب جا کے، محمد بن سلمان تو اب ہے نا۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ کنز الایمان وہاں ان کا بین ہے، تو کنز الایمان جو بین ہے وہ بھی عثمانی حکومت میں بین نہیں تھا، وہ بھی آج کی سعودی گورنمنٹ کے حساب سے بین ہو سکتا ہے غالباً، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کنز الایمان آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو عرب شریف میں کنز الایمان چاہیے، مدینے میں یا حرم شریف میں، تو آپ بتا دیں انشاءاللہ جس وقت پہنچے آپ کو کنز الایمان جو ہے وہاں پہ مہیا کرا دیا جائے گا۔ تیسری چیز آپ نے اس کے اندر کہا کہ ہمارے امام جو ہے وہاں دیوبندی مسلک کو بیان کرتے ہیں، یہ بیان نہیں کر سکتے، اگر بقول ان کے دیوبندیوں کے خلاف فتویٰ تھا تو وہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب پہلے ہی دے دیا گیا کہ یہ وہ حکومت نہیں ہے جس پہ علماء دیوبند نے کفر کے فتوے علماء دیوبند پہ لگائے تھے، وہ حکومت الگ تھی، یہ حکومت الگ ہے۔ آپ کا بیان کرنا تو اس چیز کی علامت ہے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ریال یا پھر شیخوں کے تلوے چاٹنے کی، تو وہ تو گڑ گوبر کو ایک کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو رام کو بھی بھگوان بتا سکتے ہیں، نبی بتا سکتے ہیں، تو پھر سعودی حکومت کے تلوے چاٹنے یا ان کو مسلمان کہنے میں ان کو کیسی آر آئے گی کہ جو رام کو نبی بتائیں، لکشمن بھی نبی ہو سکتا ہے جن کے وہاں، تو ان کے وہاں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ سعودی حکومت کو مسلمان سمجھیں۔ رام بن دکھ کون ہرے، برکھا بن برکھا بن ساگر کون بھرے۔ اوم ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شری رام چندر جی کے بارے میں اور شری کرشن جی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں لکھا ہے، کتاب لکھی ہے کہ وہ نبی تھے۔ ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا، آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ جبکہ یہ سعودی حکومت جو وہابیت کے وقت کی ہے، یہاں پہ اپنے مسلک کو بیان کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چور چور موسیرے بھائی والا معاملہ ہے۔ جبکہ عثمانی حکومت کے اندر آپ کا مسلک بیان نہیں ہوتا تھا، اس وقت تو وہی مسلک بیان ہوتا تھا جو آج مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی گواہی بھی آپ کے بڑے اپنی کتابوں میں اور تقریروں میں دے چکے ہیں کہ وہاں پر میلاد النبی جس حساب سے منائی جاتی تھی اور جس حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی محفلیں سجائی جاتی تھی، تو اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ موجودہ دور کے اندر ان کے عقیدے اور آج کے دور میں عقیدے سے آپس کے اندر کس کے ساتھ ان کے عقائد جو ہیں وہ میچ ہوتے ہیں۔ تیسری بات اس کے اندر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے تعلق سے کہی کہ ان کو سعودی حکومت نے گرفتار کیا، لیکن آپ کی جانکاری کے لیے یہ بتا دوں یا پھر آپ کو معلوم بھی ہوگا، لیکن کیونکہ آپ کا روایتی انداز مکر و فریب سے کام لینا ہوتا ہے تو اس لیے اپنے مطلب کی چیزیں بیان کر دی۔ رہا یہ کہ دیوبندیوں کے لیے حرم کے دروازے کھلے ہیں، کعبے کا دروازہ کھلا اور تاج الشریعہ کو گرفتار کیا گیا۔ تاج الشریعہ کو گرفتار کیا گیا، سوال جواب کیے گئے، سوال جواب کے بعد ان کو واپس چھوڑ بھی دیا گیا، اور گرفتار ہونے کی بنا بھی یہی تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے گھر سے تھے وہ، اس وجہ سے وہابی حکومت نے گرفتار کیا، اور آپ کے بقول ان کا گرفتار کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جن سے دیوبندیوں کے خلاف فتوے لیے گئے تھے یہ وہ نہیں تھے، کیونکہ اگر یہ وہی حکومت ہوتی کہ جس کو اعلیٰ حضرت نے فتوے دکھا کر دیوبندیوں کے خلاف کفر کے فتوے دیے تھے، ان کی عبارتیں دکھا کر، تو پھر وہ تاج الشریعہ کو گرفتار نہیں کرتے، پھر تو وہ خوش ہوتے کہ اچھا آپ انہی کے گھر سے ہیں جنہوں نے کفر کو واضح کیا تھا، تو پھر تو استقبال ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ان کی گرفتاری بتاتی ہے کہ یہ عثمانی حکومت والے نہیں تھے، یہ حکومت وہابیوں کی الگ ہے، اور دونوں ٹائم پیریڈ بالکل الگ الگ ہے۔ دوسری بات، کعبے کا دروازہ امام اختر رضا کے لیے بھی بعد میں کھولا گیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بات آپ نے عوام کو نہیں بتائی کہ بعد میں سعودی گورنمنٹ نے معافی مانگتے ہوئے ان کو واپس انوائٹ کیا اور کعبہ شریف کا دروازہ کھول کے اندر کی وزٹ کرائی گئی۔ تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ گرفتار کیا گیا آدھی ادھوری بات ہے، بعد میں معافی مانگ کر واپس بلا کر اور وزٹ کرانا کعبہ شریف کے اندر، یہ دروازہ اختر رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بھی کھولا گیا تھا۔ یہ بات آپ کو عوام کو بتانی چاہیے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ حرم کی نماز، حرم والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یعنی وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ان کی، تو یعنی آپ کی نماز ہو جاتی ہے، تو آپ کی نماز تو سبھی لوگوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، چند دو چار کو چھوڑ دیا جائے تو آپ کی نماز کسی کے بھی پیچھے
آپ کی عوام اور آپ کے خواص جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پہ آپ اپنا یہ فتویٰ دیکھیں، آپ نے کہا کہ وہابیوں کے پیچھے نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کو میں اسکرین شاٹ لگا بھی دوں گا انشاءاللہ، جس کے اندر یہ لکھا ہے بریلوی حضرات کے تعلق سے کہ آپ نے کہا کہ ہم تو ان کو مشرک، ان کے شرک میں جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں اور مشرک نہیں سمجھتے، نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اور آپ کے دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ جس بریلوی یعنی بدعتی، یہ انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ یعنی بدعتی، جس بریلوی بدعتی کے اعمال عقائد کفر شرک تک نہ پہنچے تو ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یعنی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا آپ کے علماء کے مطابق بھی مکروہ تحریمی ہے، اس نماز کو واپس دہرایا جائے گا۔ دوسری بات یہ غیر مقلد کے تعلق سے، وہابیوں کے تعلق سے بھی یہ آپ کا فتویٰ ہے، آپ نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا، کہ آپ کے وہاں وہابیوں کے پیچھے آپ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے غیر مقلد کے پیچھے بچنا چاہیے، یعنی ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مجبوری نہ ہو تو پھر بریلویوں کے پیچھے بھی اور غیر مقلد کے پیچھے بھی ان کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو آپ کا یہ جھوٹ کہ ہم وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے بڑے تو یہ کہتے ہیں کہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ رہ گئی عبارتوں کی بات کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے جو اپنی کتاب حفظ الایمان، تقویۃ الایمان وغیرہ اور تحذیر الناس کے اندر جو عبارتیں پیش ہیں، اب علم غیب کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا، غلط کر دیا گیا، چلیں اردو کے اندر عوام الناس کو آپ اپنی عبارت کو پڑھ کے بتا دیں، جس کے اندر آپ کے حکیم الامت سے یہ سوال ہوا تھا کہ علم غیب کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے اس کے تعلق سے۔ اس کے جواب میں انہوں نے جو لکھا اس کا مختصر خلاصہ شارٹ اور آسان لفظوں میں عوام کو بتانا چاہوں گا، اس کے بعد غیرت مند لوگ اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ یہ عبارت کفریہ تھی یا نہیں تھی۔ حکیم الامت نے یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب، وہ نبی پاک کو تمام علم غیب ہے یا تھوڑا سا علم غیب ہے، یعنی سارا کا سارا ہے، کل ہے، یا بعض علم غیب ہے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام علم ہے، کیا نبی پاک کا ایسا علم ہے یا پھر کم ہے؟ اور اگر نبی پاک کو تھوڑا علم ہے یعنی تمام علم غیب نہیں ہے، تو پھر اس میں نبی پاک کے علم کی خاص بات کیا ہے؟ ایسا علم تو جانوروں کو، معاذ اللہ پاگلوں کو اور بچوں کو، اس طریقے سے چند مثالیں دیں کہ نبی پاک کی علم غیب کی پھر خاص بات کیا ہے۔ یہ تھوڑا علم غیب تو پھر جانوروں کو بھی ہوتا ہے، پاگلوں کو بھی، بچوں کو بھی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے ہوتا ہے۔ جن عوام کو سمجھ میں نہیں آیا ان کی آسانی کے لیے میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی ایسی آپدہ آنے سے پہلے جانور اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ چیٹیوں کا آگاہ ہو جانا، گدھے کا آگاہ ہو جانا، یا آندھی طوفان، باڑھ یا سمندر کے پاس رہنے والے جانوروں کا پہلے سے آگاہ ہو جانا کہ یہ جو ہے نیچرل ڈیزاسٹر آنے والا ہے، ان کا آگاہ ہو جانا، یہ بھی ایک طریقے سے فیوچر کے بارے میں ان کا آگاہ ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے جانور ہیں کہ آندھی طوفان سے پہلے، سونامی سے پہلے، جیسے کتوں کو پتہ چل جاتا ہے، گھوڑوں کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہے، نیچر نے ان کے سائنس میں اتنا رکھا ہے کہ وہ زمین پہ بھوکمپ آنے سے پہلے بہت سی چیزوں کو بھاپ لیتے ہیں اور اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے حکیم الامت صاحب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح جانوروں کو بھی فیوچر کے اندر ہونے والی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، علم غیب ہے، تو نبی کے پاس جو اگر علم غیب ہے، کچھ باتوں کا علم غیب ہے، تو نبی کی خاص بات کیا ہے؟ وہ تو جانوروں کو بھی ہے، معاذ اللہ۔ تو کیا نبی پاک کے علم غیب کو جانوروں کے ساتھ اس طریقے سے آپس میں کمپیئر کرنا، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اس کو آسان سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پاک کا خلاصہ بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ آپ نے جب فرمایا کہ عورت نماز کو توڑ دیتی ہے اور کتا نماز کو توڑ دیتا ہے، یعنی نماز کو فاسد کرنے میں عورت اور کتا دو مثالیں انہوں نے دیں، اور جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی، حالانکہ حضرت عمر کا ہرگز یہ معاملہ عورت کی توہین یا عورت کو کتے سے ایگزامپل یا مثال دینے کا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے دو جدا جدا مثالیں دی تھی کہ نماز کو یہ چیزیں توڑتی ہیں، اور اس میں دو نام پیرالل ایک ساتھ لیے گئے کہ جیسے کہ عورت اور کتا۔ تو یہ چیز بھی توہینی اعتبار سے حضرت عائشہ کو بری لگی کہ آپ نے کیا ہمیں کتوں کے ساتھ کمپیئر کر دیا، معاذ اللہ، جبکہ حضرت عمر کا ایسا معاملہ نہیں تھا۔ تو سوچو کہ اگر آپ 5 چیزیں بتائیں کہ نماز کو توڑنے والی ہیں، اس کے اندر ایک عورت ہو، ایک کتا ہو، ایک یہ ہو اور ایک وہ ہو، تو اس طرح نام لینے میں تو آپس میں کوئی توہین بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اگزامپل کے نام ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں کہ کون کون سی قسموں سے نماز ٹوٹتی ہے، ان مسائل کے اندر کتے اور عورت کو اگزامپل دیا گیا۔ تو وہ چیز اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری لگ سکتی ہے،
تو سوچو کہ یہ بات کہنا کہ نبی پاک کو جو علم ہے، علم غیب ہے، تو اس میں نبی پاک کی خاص بات کیا ہے؟ وہ تو جانوروں کو بھی ہے، وہ تو پاگلوں کو بھی ہے، وہ تو گدھوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے. تو کیا یہ نبی پاک کے علم کا کمپیئر کرنا یہ توہین نہیں ہے؟ تو یہ تو اردو عبارت کا خلاصہ ہے، تو اس کو عربی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ تو جو غیرت مند مسلمان ہوگا اس کو سننے سے اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کفر ہے یا نہیں ہے. دوسری بات، جس طرح تحذیر الناس کے اندر قاسم نانوتوی صاحب نے یہ علم نبی پاک کے آخری نبی ہونے کے تعلق سے بھی بیان کیا، اور آپ اگر حکیم الامت صاحب کی عبارت کو آسان سمجھنا چاہیں تو اس کی مثال اگر ایسی دے دی جائے کہ جیسے میں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی حسنین نعمانی صاحب کو ایک صورت دی ہے، ایک شکل دی ہے، تو اس میں نعمانی صاحب کی خاص بات کیا ہے؟ شکل تو اللہ تعالیٰ نے سور کو بھی دی ہے. تو کیا یہ کمپیئر کرنا بقول آپ کے توہین نہیں ہوگا؟ کیا یہ کہنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیوبندی حضرات کو ایک شکل دی ہے ویسی شکل تو ایک اللہ تعالیٰ نے کتوں کو بھی دی ہے، یعنی شکل تو اللہ نے کتوں کو بھی دی ہے اور شکل اللہ تعالیٰ نے دیوبندیوں کو بھی دی ہے، تو اس میں دیوبندیوں کی خاص بات کیا ہے؟ تو یہ کمپیئر کرنا کیا توہین ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ کمپیئر کرنا برا لگنے والا ہے یا نہیں؟ تو نبی پاک کے علم کو اس طرح کہنا کہ وہ تو علم جانوروں کو بھی حاصل ہے، تو یہ عبارت کفریہ ہے یا نہیں ہے؟ دوسری چیز، قاسم نانوتوی صاحب تحذیر الناس کے اندر ہی لکھتے ہیں کہ جو عوام کا خیال کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا آخری نبی ہونا جو ہے وہ عوام کے خیال میں آخری ہونا ہے، جبکہ نبی پاک کے زمانے میں بھی اگر کوئی اور نبی آ جائے تو بھی آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ ہی آخری نبی رہیں گے. یعنی نبی پاک کا جو آخری ہونا ہے وہ عوام کا خیال ہے، اہل فہم کا خیال نہیں ہے، حالانکہ نبی پاک کا آخری نبی ہونا تمام صحابہ کا خیال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی خاتم النبیین کے بارے میں فرمایا. اسی طریقے سے یہ خیال عوام کا نہیں ہے، یہ خیال ابو بکر صدیق کا بھی ہے، حضرت عمر کا بھی، حضرت علی کا بھی ہے. تو آپ کے نانوتوی صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوئی اور نبی بھی نبی کے زمانے میں آ جائے تو بھی ہمارے نبی آخری رہیں گے، یعنی کوئی اور نبی منصب نبوت پر بھی فائز ہو اس کے باوجود بھی نبی آخری رہیں گے. یہ بات یعنی عقائد کے خلاف بھی ہے اور لاجک کے خلاف بھی ہے. اگر آخری کے بعد کوئی اور شخص آئے گا تو وہ سیکنڈ لاسٹ ہوگا، پہلے والا آخری نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ منصب نبوت پہ آئے گا تو ہمارے نبی آخری نہیں رہیں گے. تو کیا یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے؟ تو اگر اس بنا پر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ عقیدہ کفریہ اور اس کو لکھنے والے کافر ہیں تو اس میں کون سی پریشان ہونے والی بات ہے؟ نبی پاک کے علم کی توہین کرنا تو کفر ہے، لکھنے والا بھی کافر ہے. اور اسی طریقے سے آخری نبی کو نبی نہ ماننا اور یہ خیال کرنا کہ نبوت کے بعد بھی کوئی اور نبی آ سکتا ہے کفر ہے. اور تمہاری اسی حرکتوں کی وجہ سے تو پھر قادیانی آ گیا تھا کہ جب نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے اور ہمارے نبی آخری رہیں گے تو ٹھیک ہے، میں آ گیا اور اب ہمارے نبی آخری ہیں. یہی تو ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک نبی کو مانتے ہیں. تو وہ نبی ماننے کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس کے دروازے آپ کے بڑوں نے کھولے تھے. اسی طریقے سے ایک اور پیج کے اندر تحذیر الناس کے اندر یہ لکھا ہے کہ انبیاء اپنی امت سے جو ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل میں تو بسا اوقات بس ظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں. یعنی نبی جو اپنی امت کے اندر ممتاز ہوتے ہیں نبوت کے معاملے میں وہ تو ممتاز ہوتے ہیں، لیکن جو عمل کا معاملہ ہے امتی نبی سے عمل کے برابر بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی بڑھ بھی جاتے ہیں. یعنی نبی کے عمل سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں امتی. تو کیا یہ امتیوں کے لیے یعنی آپ جیسے حضرات کے لیے امتیوں کے لیے یہ تو شرف کی بات ہوگی کہ آپ کے اعمال تو ایسے ہیں کہ جو نبیوں کے برابر بھی ہو جاتے ہیں اور نبیوں سے بڑھ بھی جاتے ہیں، یعنی امت کے اعمال ایسے بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ چیزیں ایمان کا حصہ ہیں؟ اگر یہ بیان کر دی گئی تو اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ تو آپ کی پرنٹڈ کتابوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر تو کوئی پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے. یعنی یہ کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ اس زمین کے اندر یا اس زمانے کے اندر اور آسمان کے اندر اگر کوئی اور نبی آ بھی جائے تو بھی آپ ہی خاتم ہوں گے، اور خاتم النبیین کے معاملے میں وہ بھی آپ کا محتاج ہوگا، یعنی کوئی اور نیا نبی آ بھی جائے. تو یہ وہ کفریہ عبارتیں ہیں. اور جو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی اس کے اندر جو علامہ شامی کا ذکر کیا گیا، آپ ایک دفعہ ان کے مسائل اور ان کے عقائد کو بھی اگر عوام کے اندر بتا دیں گے تو عوام کو خود پتہ چل جائے گا کہ علامہ شامی جو فتاوی شامی لکھنے والے ہیں ان کے معاملات، نظریات، اعتقادی اعتبار سے وہ کیسے تھے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے نجدی کی. اور اگر آپ کو مطالعے کا شوق ہو تو تاریخ نجد و حجاز ایک کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عثمانی حکومت کو ختم کر کے کس طرح وہابیوں نے وہاں پر قبضہ کیا اور کیا کیا وہاں کے معاملات ہوئے، کس طریقے سے سنی علماء کو قتل کیا گیا،
किस तरह से वो जंग हुई, जब आप पैदा भी नहीं होते उस वक्त की है, तो आप तारीख के अंदर उसको पढ़ लें तो आप अवाम के सामने की झूठ फैलाने से बाज आ जाएंगे कि ये वहाबी हुकूमत वही उस्मानी हुकूमत है। यानी जो आप कह रहे हो ना कि अगर कंजुल ईमान आपका बयान है, फतवा भी आपका लिया गया और नमाज आपकी नहीं होती, जो फतवा लेने का दौर था वो अलग था और आज वहाबियत का दौर अलग है। और क्योंकि आपका तो कोई ऐसा मामला है ही नहीं आपस के अंदर के भाई इसके पीछे नमाज नहीं होती, आप तो सबके पीछे नमाज के कायल हैं कौल के हिसाब से, और तहरीरी हिसाब से ये है कि आप भी नमाज को मकरूह तहरीरी में आपके बड़े जानते हैं। तो इसलिए आपका तो कोई ऐसा दीन धर्म है ही नहीं कि जो एक तरफ टिका रहे, आज कुछ कल कुछ, और यही आपके छोटों का मशगला है। जिस तरीके से ये हजरात जो आप थंबनेल साइड में देख रहे हैं, आला हजरत के ऊपर एक झूठ बांधा और जब इस झूठ का जवाब वीडियो के अंदर दिया गया तो आज तक इसके हलक से आवाज नहीं निकली और आज तक ये मुंह छुपा के भाग रहा है, कमेंट के अंदर ब्लॉक कर देता है और इसने अब तक इसका जवाब नहीं दिया, इंशाल्लाह क़यामत तक दे नहीं पाएगा। तो आप एक दफा ये देखें कि आपके छोटों का भी यही मामला रहा है कि आधी इबारतों को पढ़ के और लोगों के अंदर झूठ बयान करते हैं। और आपने कहा कि आप दरसे बुखारी देते हैं, तो आपके जो तलबा हैं जो दरसे बुखारी आपसे ले रहे हैं उनका हाल ये है कि वो इस्तफ्ता के अंदर मुफ्ती के जवाब और साइल के सवाल के अंदर फ़र्क तक नहीं कर पाते। यानी उसके अंदर कैसा फ़र्क करते हैं कि साइल के सवाल को मुफ्ती के जवाब के अंदर फिट कर देते हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि जो इबारत वो पढ़ रहे हैं वो साइल ने सवाल के तौर पे पेश की है या मुफ्ती ने जवाब के तौर पे लिखी है। तो ये आपके स्टूडेंट का हाल है। इस तरीके से झूठ और किसी बयानी से काम लेते हैं, आपके बड़े लेते आए हैं, वही आपने भी लिया अपनी 18 मिनट की क्लिप में और वही आपके छोटे भी आज तक ले रहे हैं। उम्मीद है कि ये मकर व फरेब से आप आइंदा बाज आएंगे, आला हज़रत के ताल्लुक से इस तरीके के अल्फाज कहने से भी बाज आएंगे और लोगों के सामने मुनाफिकत वाला अंदाज नहीं करेंगे कि आधा अधूरा सच बताना और आधा अधूरा बयान करना। और एक और बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क देवबंदी और बरेलवी में यह है कि बरेलवी जो भी बात कहता है अकीदे की हो या मजहब की हो या मसलक की हो या सूफियों की बातें हो या अकीदों की बातें हो या ये तमाम सब बातें जो हैं वो डंके की चोट पर कहता है। बरेलवी जो भी कहता या करता या लिखता है वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने बयान करता है, अपने मसलक अकीदे सिलसिले तसव्वुफ का वो ऐलान करता है। मगर देवबंदी और बरेलवी में यही एक और बुनियादी फर्क यह है कि देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं लेकिन सब पर्दे की आड़ में करते हैं। सब किसकी आड़ में करते हैं? पर्दे की आड़ में करते हैं। बज़ाहिर वो बरेलवियों को ताने देते हैं और उन्हें कबूरी कहते हैं और उन्हें मुशरिक और बिदती कहते हैं और उन्हें नियाज और फातिह करने वाला कहते हैं, लेकिन बबातिन यही लोग अपनी किताबों के अंदर अपने अंदरूनी तौर पर आपस में ये लोग जो है वही काम करते हैं, लेकिन ये अपनी किताबों में ये तमाम सब लिखते हैं, अवाम के सामने ये बातें बयान नहीं करते। लेकिन पर्दे की आड़ में ये लोग आपस में मुफाहमत और आपस में दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हनफी देवबंदी जो हैं वो उनकी बहुत कोशिश है बरेलवियों को मना लें दना लें ताकि ये एक हो जाएं, लेकिन बरेलवी इनको तो मुंह भी नहीं लगाता। ये तो अगर मस्जिद में घुस जाएं तो इन्हें मस्जिदें धुलवाता है बरेलवी, बहुत दूर भागता है देवबंदियों। वहाबियों से तो बात ही नहीं करते, कहते ये लोग तो खर्रे लोग हैं, इनसे तो छोड़ो, ये तो खुले काफिर हैं, सीधे कहते। लेकिन देवबंदियों को ये कहते हैं ये चूहे हैं, चूहों की तरह बिलों के अंदर घुस करके और इस तरह जड़ें काटते हैं। जैसे ममलकत अरबिया के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर हमारे मुल्कों के बहुत घुस आए हुए चूहे मौजूद हैं, यहाँ भी चूहे मौजूद हैं। जैसे ममलकत अरबिया के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर हमारे मुल्कों के बहुत घुस आए हुए चूहे मौजूद हैं, यहाँ भी चूहे मौजूद हैं। ये शेर बन करके मैदान में नहीं आते हैं, ये चूहों की तरह कतर कतर काटते हैं ये लोग, समझ रहे हैं? जहां मौका मिलता है और जहां नहीं मिला वहां बिलों में घुस जाते हैं। हाँ हम भी वही तुम भी वही, सब कुछ हम भी मुआहिद तुम भी मुआहिद, लेकिन ये मुनाफिक है दरअसल। हाँ हम भी वही तुम भी वही, सब कुछ हम भी मुआहिद तुम भी मुआहिद, लेकिन ये मुनाफिक है दरअसल। गलत कहने का मतलब यह है कि जिस तरह अब ये आपस में मिलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बरेलवी इनको अपने आगे अपने जो है करीब भी फटकने नहीं देते। यही सब बरेलवी करते हैं, लेकिन यही सब, आइए मैं पर्दा उठाऊं हकीकत से कि यही सब देवबंदी भी कर चुके हैं और कर रहे हैं। लेकिन जब यही लोग उलमा
सऊदी अरबिया के अंदर आते हैं यहाँ के टिकट पर और बैठ के मुर्गियां और बकरे चढ़ाते हैं और यहाँ से सदके और खैरात और चंदे बटोर बटोर के ले जाते हैं। तो यही मौलमा यहाँ बैठ बैठ करके कहते हैं हम भी वही हैं जो है सऊदिया के लोग हो आप हो, और यहाँ से सदके और खैरात और चंदे बटोर बटोर के ले जाते हैं। तो यही मौलमा यहाँ बैठ बैठ करके कहते हैं हम भी वही हैं जो है सऊदिया के लोग हो आप हो, वही हो, हम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को मानते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन मुसलमानों अब ये पर्दा मैं उठा रहा हूं, जरा आप भी आंखें खोलो और इनकी किताबें उठाओ और देखो कि इन देवबंद के उलमा ने, देवबंद के मौलवियों ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में क्या क्या गंद फैलाई है। और वो किताबें आज भी मौजूद हैं और आज भी उन कुतुब खानों में बिक रही हैं और छप रही हैं, लेकिन वो उर्दू में हैं, अरबी में नहीं हैं। क्यों? अरबी में आएंगी तो इनके भांडे फूटेंगे, अरबी में आएंगी सऊदियों को पता चलेगा, अरबी में आएंगी यहाँ के मशाइख उसके ऊपर मुत्तला होंगे और फिर उनका आना जाना भी बंद हो सकता है, उनकी ऊपर पाबंदियां भी लग सकती हैं। लेकिन ये सब उर्दू में है। ये सब देखें, यही गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, जिस तरह से कि बरेलवी इन मशाइख को गालियां देते हैं। मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक पर्दा उठा रहा हूं। मैं कहता हूं कि जब भाई तुम वो हो तो फिर छुप के क्यों रहते हो? खुल के आओ सामने, क्यों मुनाफिकत की चादरें ओढ़ के बैठे हो? इसलिए हमें यह मेहनत करना पड़ रही है, तुम खुल के आ जाओ ना सामने, क्यों छुप छुप करके? साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।